راضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ ناشرت الولایہ السیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صلوات بار بار دروازہ تقریباً بند ہو چکا ہے، اگر آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو آنے والے مومنین جو ہیں انہیں بیٹھنے میں آسانی ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں آپ تمام احباب کو بیت اللہ میں وجہ اللہ کی نقاب کشائی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے شہنشاہ سے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں سرکار امیر المومنین کے ظہور پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے، حلالیوں کے لیے، موالیوں کے لیے یہ شب بہت بڑی شب ہے۔ نزول امیر المومنین، ظہور امیر المومنین کی شب ہے، اور جیسا کہ برادر ذی وقار عزت مآب جناب ناصر جعفری صاحب نے بھی کہا، میں بھی گزارش کروں گا کہ مومن آج کی رات مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھے، اور کھلتا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ اللہ کے چہرے کے ذکر میں بیٹھا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا فخر ہے۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اسے سوچیں تو ہم زندگی کی پہلی سانس میں سر سجدے میں رکھ دیں اور قیامت کی صبحوں تک سر نہ اٹھائیں تو اس پروردگار کا شکر پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا، جس کو آج ذکر کرتے ہوئے نہ ہمیں خوف ہوتا ہے نہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم بوانگ دہول اپنے رہبر کا تذکرہ کر سکتے ہیں، ہم مولا علی کی بات چوک چوراہے میں کر سکتے ہیں، ہم منبر پہ کر سکتے ہیں، ہماری پیشانی پہ شکر نہیں آ سکتا، ہم کسی کے سامنے اپنے مولا کی بات کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ مولا نے زندگی میں ہمیں شرمندہ کروایا ہی نہیں۔ یہ علی ہی تھا جس نے نہ میدان جنگ کو کبھی چھوڑا ہے، نہ اللہ کے گھر کے محراب کو کبھی چھوڑا ہے۔ یہ امیر المومنین ہی تھے جس کا سر کبھی اللہ کے سوا کسی غیر کی آگے جھکا ہی نہیں تھا۔ یہ میری قوم سے ضد ہے، یہ میرے مذہب سے ضد ہے، یہ مرشدوں سے ضد نہیں، ہمارے آئمہ سے ضد نہیں، لوگوں کو میرے مذہب سے ضد ہے، لوگوں کو میرے عقیدے سے ضد ہے۔ لوگوں نے ہمارے مذہب کی ضد پہ اپنے پیروں کے، اپنے رہبروں کے دن منانے شروع کر دیے، جبکہ اس سے پہلے کسی کو دن یاد نہیں تھے۔ عادت بنائی تو لوگوں نے جب جلوس دیکھے تو انہوں نے کہا اگر شیعہ اپنے اماموں کا جلوس نکال سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے رہبروں کی کوئی نہ کوئی تاریخ نکالنی پڑے گی۔ پھر انہوں نے تاریخ کی کتابیں کھولی، پھر انہوں نے روایات دیکھی کہ کون کس دن مرا تھا، کون کس دن انتقال کیا تھا، لہذا انہوں نے کہا ہم بھی جلوس نکالیں گے، ہم بھی ان کا دن منائیں گے۔ ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، آپ جس کا دن منانا چاہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہماری ضد میں تم اپنے رہبروں کی وفات منا سکتے ہو، ولادت نہیں منا سکتے۔ اگر دشمنی کرنی ہے، اگر عقیدے سے ضد کرنی ہے تو پھر ہم اگر 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت مناتے ہیں تو 13 رجب کو مولا کا جشن مناتے ہیں، 10 محرم کو حسین کا ماتم کرتے ہیں تو 3 شعبان کو حسین کی خوشی مناتے ہیں، 28 صفر کو امام حسن کا تابوت اٹھاتے ہیں تو 15 رمضان کو امام حسن کا جشن مناتے ہیں۔ اگر ضد کرنی ہے تو پھر کھل کے کرنی پڑے گی، جس کا شہادت مناؤ گے اس کی ولادت بھی منانی پڑے گی، لیکن ولادت کوئی منا ہی نہیں سکتا کیونکہ ولادت منانی نہیں پڑتی، بندیت بتانی نہیں پڑتی۔ صرف ولادت صرف ولادت نہیں، پھر بندیت بتائی جائے گی، پھر جائے
ولادت بتائی جائے گی، پھر مقام ولادت بتایا جائے گا، کون کہاں کس کے گھر میں پیدا ہوا۔ اگر کسی نے اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہو تو نام، ولدیت، عارضی پتہ، مستقل پتہ۔ آؤ ہم 13 رجب کی رات ہے، ہم اپنے مولا کا جشن منا رہے ہیں، نام علی، ولدیت ابو طالب۔ چلے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، میں اگر اپنے امام کا نام اور پتہ بتاؤں تو ہمیں بتانے میں بڑی آسانی ہے کاشف بھائی۔ اس کا نام بھی اللہ والا ہے، گھر بھی اللہ والا ہے۔ نام ہے علی، ولدیت ابو طالب، عارضی پتہ بیت اللہ، مستقل پتہ عرش بری۔ لیکن جب ہمارے آئمہ نے ہمیں شرمندہ نہیں کروایا تو پھر اپنے رہبر کا جب جشن ہو تو پھر نکھرے نتھرے چہروں کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ، اجلے ہوئے چہروں کے ساتھ، تاکہ تمہارا مسکرانا بھی عبادت میں لکھا جا سکے، تمہارے چہرے کی خوشی بھی عبادت میں لکھی، کیونکہ ملائکہ تمہیں حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ ملائکہ جہاں نیتوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں چہروں کی سلوٹیں بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے پہ کتنی کتنی خوشی کے اثرات آتے ہیں، کیونکہ خوشی دل سے نہیں دیکھی جاتی، دل میں جتنی خوشی ہو وہ چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ چہرہ بتا دیتا ہے کہ اندر غمگین ہے یا خوش ہے، اور آپ نے اپنے چہروں کو بالکل تر و تازہ رکھنا ہے، اور میرے مولا کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے، بولو تاکہ پہچانے جائے۔ یہ علی ابن ابی طالب نے کہا تھا، یہ بولنے کا سلیقہ ہمارے مولا اور ہمارے آقا نے ہمیں سنایا۔ تو میں اس شہنشاہ کا تذکرہ شروع کرنے لگا ہوں جس کے بارے میں ابھی تک لوگ اس وہم کا شکار ہیں کہ ان کے لیے لفظ ولادت کہیں، نزول کہیں یا ظہور کہیں۔ ولادت بھی لکھا جاتا ہے، ظہور بھی لکھا جاتا ہے، نزول بھی لکھا جاتا ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں لفظ جو تھے یہ چھوٹے ہیں۔ جو بہت بڑی عقیدے کی چھلانگ لگائے گا وہ یہی کہے گا نا کہ نازل ہوئے تھے، نزول ہوا تھا ان کا۔ آئے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پیدا ہوئے تھے یا نازل ہوئے تھے؟ جشن تو یہیں سے شروع کرتے ہیں نا جی سر۔ آئیے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علی پیدا ہوئے تھے یا نازل ہوئے تھے؟ خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، لو انزلنا ھذا القرآن، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ دوسری جگہ پہ خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا، رسول بھی نازل ہوا، قرآن بھی نازل ہوا، اور رسول اور قرآن کے نازل ہونے پہ کسی کو کوئی شک نہیں۔ آج تک نہیں جھگڑا ہوا کہ قرآن پیدا ہوا تھا یا نازل ہوا تھا، آج تک کہیں کسی جگہ پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کسی جگہ پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کہیں دوستوں میں بیٹھے ہوئے کہیں بحث نہیں ہوئی کہ بھائی اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن پیدا ہوتا ہے یا قرآن نازل ہوتا ہے۔ قرآن کے نزول پہ کسی کو کوئی شک نہیں، سب نے کہا کہ قرآن نازل ہوا۔ نازل کہاں ہوا؟ قلب مصطفیٰ پہ۔ قرآن نص دے دی کہ میں نے قرآن کو محمد کے دل پہ نازل کیا، اور خدا نے دوسری جگہ کہا کہ ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا۔ سورہ اعراف میں ہم نے اپنے محمد رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا۔ میرے مالک اگر تیرا رسول نازل ہوا ہے تو پھر بتا، رسول نے خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو پیدا کیا، ہم نے 17 ربیع الاول کو پیدا کیا، فرمایا ہم نے محمد کو نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد کے بعد جو بھی آئے گا وہ پیدا نہیں ہوگا، وہ بھی نازل ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ بھی نازل ہوا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ میرے مالک جھگڑا مصطفیٰ پہ نہیں ہے، جھگڑا قرآن پہ نہیں ہے۔ امت اس بات پہ نہیں جھگڑ رہی کہ قرآن نازل ہوا تھا یا پیدا ہوا تھا، امت کہہ رہی ہے کہ علی پیدا ہوا تھا یا نازل ہوا تھا۔ خدا نے کہا 13 رجب کو ان کی تمام وہم وسوسے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا۔ میں نے قرآن میں نص دے دی ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا، لو انزلنا ھذا القرآن۔ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ فرمایا بس 13 رجب کے دن کو دیکھتے رہنا، اگر علی کی ماں کعبے میں دروازے سے آئے تو سمجھنا علی پیدا ہوا ہے، اگر دیوار پھاڑ کے آئے تو سمجھنا علی نازل ہوا۔
ہم نے قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو آج میرا مفسرین سے، قاریان اور حافظان قرآن سے سوال ہے کہ اگر قرآن نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دو. قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو یہ کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ قرآن جو ہمارے گھر کی الماریوں میں پڑا ہے. تو اگر یہ ہمارے گھر کی الماری میں پڑے ہوئے قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ یہ پہاڑ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے یہ جو حاضل قرآن کہا گیا یہ حاضہ اشارہ ہے، اور اشارہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب مشار علیہ ہو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن، حاضل قرآن، اس قرآن کو. اس کا مطلب ہے کوئی قرآن پہلے سے موجود تھا. مطلب ایسا بات جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم نے مصطفیٰ کو ذکر بنا کے نازل کیا، اور خدا اسی آیت میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کے گواہ کو اس کے پیچھے ہی نازل کیا. 13 رجب تک آنے لگا. ہم نے مصطفیٰ کو ذکر بنا کے نازل کیا اور اس کے گواہ کو یتلو علیہم شاہدن، ہم نے اس کے گواہ کو اس کے پیچھے ہی نازل کیا. میرے مالک اگر مصطفیٰ نازل ہوا ہے تو اس کا گواہ کون آیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت نے سر اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. قسم ہے مجھے سورج کی اور اس چاند کی جو سورج کے پیچھے آ رہا ہے. صحیح بخاری ممبر پہ لے آؤ، حدیث اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں درج ہے کہ رسول نے کہا انا کالشمس و علی کالقمر، میں سورج ہوں، میرا علی چاند ہے. جھگڑا سورج پہ نہیں، جشن والا ماحول بناؤ حضور. جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. جھگڑا سورج پہ ہوتا تو شمس کمیٹی بنتی، حلال کمیٹی نہ بنتی. کمیٹی جب بھی بیٹھی، کمیٹی جب بھی بیٹھی ہمیشہ چاند کے لیے بیٹھی. اچھا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، واقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز ادا کرو سورج کو دیکھ کے. لوگ ہم سے کہتے ہیں نا یہ 13 رجب کو عید کس بات کی منائی جاتی ہے؟ خدا کہتا ہے نماز پڑھو سورج کو دیکھ، عید مناؤ چاند کو دیکھ. قریب بیٹھو گے تو ہاتھ اٹھاؤ جو جشن سننے کے لیے. نماز پڑھی جاتی ہے سورج کو دیکھ. نماز پوری تقریب ذہن میں جملہ رکھنا، رسول سورج، علی چاند. قرآن کی آیت بھی پڑھتی ہے، بخاری میں حدیث بھی پڑھتی ہے. کسی مفسر نے لکھا کہ یہاں سورج سے مراد یہ نظام شمسی کا سورج ہے. سب نے لکھا ہے سورج سے مراد رسول ہے. جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ ہے. سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی اپنی نہیں. چاند سورج سے عکس لے کے زمین تک پہنچاتا ہے. اور میں نے کہا جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اچھا اچھا آج تیسری کا سورج ہے، آج چوتھی کا سورج ہے؟ ہمیشہ کہا جاتا ہے آج پہلی کا چاند ہے، آج دوسری کا چاند ہے، آج تیسری کا چاند ہے. 14 پہ مکمل ہو جاتا ہے. چاند نہ 13 پہ مکمل ہوتا ہے. اور چاند کے لیے صاحب زبان تشریف فرما ہے، چاند کے لیے مختلف قسم کے اردو میں لفظ ہیں. لفظ ہلال بھی چاند کے لیے استعمال ہے، لفظ قمر بھی چاند کے لیے استعمال ہے. اور صاحبان لغت کہتے ہیں کہ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو پہلی کا چاند ہو، کیونکہ چاند کی ایج ہوتی ہے، چاند کی عمر ہوتی ہے. جب بالکل ابتدائی عمر میں ہو تو نظر نہیں آتا. جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. میں 13 رجب کا جشن پڑھ رہا ہوں، جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. خدا نے کہا عبادت کرو سورج کو دیکھ کے، عید مناؤ چاند کو دیکھ کے. اچھا 3 طرح کے طبقے انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک ڈاکو، ایک چور اور ایک ٹھگ. ڈاکو وہ ہوتا ہے جو سامنے آ کے لوٹتا ہے،
چور وہ ہوتا ہے جو چھپ کے لوٹتا ہے، ٹھگ وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دے کے لوٹتا ہے۔ اچھا یہ تینوں سورج کے ہوتے ہوئے نہیں آتے، اب اس امام بارگاہ میں بھی یہ جیسا نہیں سنا جائے گا تو کہاں سے؟ یہ سورج کے ہوتے ہوئے نہیں آتے، جو ہی چاند آتا ہے ڈاکو بھی آ جاتا ہے، چور بھی آ جاتا ہے، ٹھگ بھی آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چور چاند کو دیکھ کے آتا ہے، اس کا مطلب چور محمد کے زمانے میں نظر نہیں آئیں گے، علی کے زمانے میں نظر آئیں گے۔ اور جائے کتابیں اٹھا کے مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھ لیں، سورج کو دیکھ کے کوئی دعا نہیں مانگی جاتی، چاند کو دیکھ کے دعا مانگی۔ اہل علم تشریف فرمائے دعائیں ہیں چاند کی، یکم رجب کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھنا، جیو 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 2 رجب کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھنا، ماشاءاللہ 23 رمضان کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھنا۔ دعائیں پوری کی پوری کتابوں میں چاند کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہے، دعا ہوتی ہے چاند کو دیکھ کے۔ نبی نے پوری زندگی میں نہیں کہا کہ محمد کا ذکر عبادت ہے۔ اور یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے یہ حدیث کسی شیعہ کتاب میں نہیں، میری قوم کے بچوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ شیعہ کتابوں کی حدیث اور شیعہ کتابیں پڑھی جاتی۔ میں کتاب کا نام لیتا ہوں، ریاض النظرہ، اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے۔ ریاض النظرہ میں لکھا ہے کہ رسالت مآب حالت بیماری میں تھے، کیونکہ میں کتاب ان کی لے رہا ہوں تو حوالہ ان کا ہے، تو بالکل متن بھی وہ پڑھ رہا ہوں جو اس ریاض النظرہ میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا رسول حالت بیماری میں تھے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو بکر، وہ عیادت محمد کے لیے آئے اور علی رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت پڑھ رہا ہوں ریاض النظرہ سے، اہل سنت کی کتاب، بالکل لفظ پہ لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کتاب کا متن نہیں تھا۔ رسول کی زوجہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، علی رسول کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بی بی عائشہ نے اس روایت کو ریاض النظرہ میں بی بی عائشہ نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ جو ہی میرے بابا رسول کی عیادت کے لیے کر رہا ہے تو رسالت مآب کی آنکھیں بند تھی اور بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، علی قریب رسول کے بیٹھے تھے۔ میرے بابا نے آتے ہی علی کو دیکھنا شروع کیا۔ اب میں ریاض النظرہ سے پڑھ رہا ہوں، میرے بابا مسلسل علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ بی بی عائشہ کہتی میں کافی دیر دیکھتی نہیں کہ شاید علی کو ویسے دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا تو پھر علی کو دیکھ رہے تھے، پھر دیکھا تو مسلسل علی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بابا کا دامن ہلایا، میں نے فرمایا بابا اتنے غور سے علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یا وہ کہتی میرے بابا نے میرے قریب آ کے کہا میں نے رسول سے، یہ جو رسول ہے نا ان سے حدیث سنی ہے، رسول نے کہا ہے النظر علی وجہ، علی کو نہیں پاتا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ریاض النظرہ سے روایت پڑھ رہا ہوں اور وہ آیت روایت آتی نہیں پڑھنی جو تمہیں منبر سے سنائی جاتی۔ آج 13 رجب کی رات ہے، پوری روایت سنا کے جا رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہے کہ جو ہی میرے بابا نے کہا کہ میں نے محمد سے سنا ہے جس نے علی کا چہرہ دیکھا اس نے عبادت کی، بی بی کہتی میں نے کہا سن بابا یہ حدیث تو نے سنی ہوگی رسول سے مسجد میں ایک اور حدیث بتاتی ہوں جو رسول نے گھر میں بیٹھ کے کہی تھی۔ فرمایا وہ کون سی حدیث تھی؟ بی بی عائشہ کہتی رسول نے گھر میں کہا تھا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ باپ نے کہا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بیٹی نے کہا ذکر کرنا عبادت ہے۔ گردن کٹواؤں گا کتاب میں جملے نہ ہو۔ رسول اٹھ کے بیٹھے، رسول نے باپ کی بات بھی سن لی، بیٹی کی بات بھی سن لی۔ رسول نے تو نے کہا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو نے کہا ذکر کرنا عبادت ہے، میں محمد دونوں کو گواہ بنا کے گیا حب علی عبادت، چہرہ دیکھنا بھی عبادت نہیں، ذکر کرنا بھی عبادت نہیں جب تک علی کی محبت نہیں۔ شرط ہے محبت، جیسے نماز کا مقدمہ وضو ہے۔ کوئی بندہ بغیر وضو کے مصلی پہ آئے تو نماز قبول ہی نہیں، پڑھی اس نے پوری قرات پوری کی، رکعتیں پوری پڑھی لیکن مقدمہ پورا نہیں تھا، وضو کے مرحلے سے نہیں گزرا۔
रसूल ने फरमाया हुब्ब अली मुकद्दमा है। दिल में मोहब्बत हो तो जिक्र भी इबादत है, चेहरा देखना भी इबादत है। अगर आप जाग रहे हो तो मैं जुमला कहो, रसूल ने ये नहीं कहा अली का जिक्र सवाब है। रसूल ने ये नहीं कहा अली का जिक्र सवाब है, अली का जिक्र इबादत है। इबादत होती है सिर्फ अल्लाह की। या तो फिर अली के जिक्र में तौहीद का जिक्र ऐसा रचा कि अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़ो तो ला इलाहा का मजा आता है। माशाअल्लाह। अब ये साहब ये रसूल कह रहे हैं क्योंकि मेरे मुल्क पाकिस्तान में एक शोर है ना कि ये जो दौर आ रहा है, इस दौर में शोर आ रहा है कि नहीं जी हम अहले बैत के बराबरी में सहाबा, अहले बैत के मुकाबले पे सहाबा को लेके आएंगे, हम निसाब में सहाबा को लेके आएंगे, हम बच्चों को सहाबा की सीरत याद। वो पहले सहाबा से तो पूछ लो कि अहले बैत के मुकाबले पे आना भी चाहते हैं कि नहीं। ये तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अल्फाज कहने लगा क्योंकि आप तमाम का ताल्लुक मुल्क पाकिस्तान से है ना, सिलेबस से अली को निकाल दो, अहले बैत को सिलेबस से निकाल, इतना सहाबा का जिक्र करो और फिर हम इल्जाम ये लगता है ये देखें ये शिया जो है ये सिर्फ अहले बैत की बात करते हैं, सहाबा की बात नहीं करते। अच्छा आज तक मैंने ये इल्जाम नहीं सुना कि शिया अहले बैत की बात करते हैं, नबियों की बात नहीं करते। आपने जुमला सर से गुजार दिया माशाअल्लाह। भाई हमारे नजदीक तो अहले बैत अंबिया से अफजल, लेकिन आपके नजदीक तो अफजल नहीं। तो आप हम पे ये एतराज करते तो हमें एतराज का जवाब देते भी मजा आता कि जी आप सिर्फ अली की बात करते, आप नूह की बात क्यों नहीं करते, आप सिर्फ अली की बात करते, इब्राहिम की बात क्यों नहीं करते। एतराज हम पे ये नहीं हुआ कि आप नबियों की बात नहीं करते, एतराज ये हुआ ये सहाबा की बात नहीं करते। इसका मतलब या तो फिर आप मान गए हैं कि हुसैन के जिक्र में तमाम अंबिया का जिक्र आ जाता है, या तो आप ये मान गए कि रसूल की जो हदीस थी अगर किसी ने आदम का इल्म देखना हो, नूह का फहम देखना हो, इब्राहिम का तकवा देखना, कुछ नहीं देखा तो अली का चेहरा देख लो, अली वारिस अंबिया है, अली के जिक्र में तमाम नबियों का जिक्र आ जाता है। अगर बात सहाबा की करनी है तो चले मैंने सहाबा की बात शुरू कर ली है। सहाबी कह रहा है कि हुब्बो अली इबादा, जिक्रो अली इबादा। चले मैं दूसरी किताब का नाम ले देता हूं। आजकल पाकिस्तान में एक नारा बड़ा मशहूर किया जा रहा है अहले बैत के, क्योंकि हर दौर में हमारे नारों के मुकाबले पे नारे बने। अब एक नारा बड़ा मशहूर है कि जब सब वाह सहाबा वाह, सुना कि नहीं सुना? वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। आज इस जश्न पे वही नारा लगेगा। ये नारा हम पलटा रहे हैं तुम्हारी तरफ और नारा आपने मेरे साथ लगाना है। मैं पढ़ने लगा हूं सहाबा, आपने कहना वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। क्या कहने उस नबी के सहाबी के। मैं किताब का नाम दे देता हूं, अल फारूक, लिखी मौलाना शिबली नुमानी ने। मौलाना शिबली नुमानी कहते हैं कि एक शख्स हालते हज की हालत में एहराम पहना हुआ था और तवाफ काबा करते हुए अली के करीब से गुजरा। उसने मुसलमानों की नमूज की तरफ मैली आंख से देखा। जो ही अली के करीब से गुजरा, अली ने दाएं हाथ का थप्पड़ तमाचा उसके चेहरे पे मारा। वो चलता हुआ पहुंच गया हजरत उमर फारूक के पास। वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। उन्होंने जाके कहा ऐ खलीफा वक्त, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था, मैं गुजर भी अल्लाह की इबादत में वक्त गुजार रहा था, मैं हालत तवाफ में था, हालत एहराम में था। अली ने मुझे वजू में एहराम में इबादत की हालत में मेरे चेहरे पे थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर फारूक चलते चलते अली के पास गए और जाके पूछा या अली आपने इसे क्यों मारा है? फरमाया ये मुसलमानों की नमूज की तरफ देख रहा था और अली के होते हुए अली ऐसी मैली आंख को इबादत में बर्दाश्त नहीं करता। अल फारूक में शिबली नुमानी लिखते हैं कि उस सहाबी की तरफ देख के हजरत उमर फारूक ने कहा मुझसे शिकायत लेके आ रहा है, अराका ऐनुल्लाह व तवाका यदुल्लाह, तुम्हें अल्लाह की आंख ने देखा था, अल्लाह के हाथ ने मारा था। जिसे ऐनुल्लाह देखे यदुल्लाह मारे, रजी अल्लाह क्या करे। वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक।
دوسرا صحابی کہہ رہا ہے جو خلیفہ اول ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط پار نہیں کر سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ علی سے لکھوانے کی تمنا کرنے والے محمد سے نہیں لکھوا رہے تھے، رسول کہتے رہے کہ آؤ لکھ دوں۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے؟ میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت بلال حبشی پہ، واہ صحابہ کرو نا پھر کھل کے صحابہ کی بات۔ میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت بلال پہ، حبش کا رہنے والا، رنگت کالی اندر کا سفید، الجھا دیا گیا زبان توتلی تھی، جس کے گھر کی دروازے کی خاک زبان پر رکھ کے گونگوں کو زبان ملے۔ اس بلال کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بلال حبشی جس کے کافر مالک نے مکے کے گرم ترین پتھریلی زمین پہ بلال کو ننگے بدن لٹا کے ایک وزنی پتھر بلال کے سینے پہ رکھ کے کافر مالک نے پاؤں کا زور دے کے کہا اے بلال حبشی تو میرا غلام تھا، تو میرا نوکر تھا، تو نے میری غلامی چھوڑی اور عبداللہ کے یتیم کے پاس چلا گیا، تو مجھے بتا تو نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا، اس کے خدا کو مان لیا، ہماری عبادت چھوڑ دی، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اب بتا جس اللہ کو تو مانتا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ زخمی بلال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے کہا اس اللہ کو سنا ہے؟ بلال نے کہا کبھی نہیں سنا۔ اس نے کہا اس کی آواز ہے کہ وہ ہے؟ واہ صحابہ، میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت عمار یاسر۔ کیا کہنے ہمارے یاسر، جس کا باپ یاسر، جس کی ماں سمیہ، جس کا باپ بھی اسلام کا پہلا شہید، جس کی ماں بھی اسلام کی پہلی شہیدہ، وہ ہمارے یاسر جس نے ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے، نبی کے بعد اس نے سوائے علی کے کسی کا ساتھ نہیں دیا، جس کے بارے میں نبی زندگی میں کہہ گئے تھے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے۔ جنگ صفین میں عمار نے حق اور باطل کا اپنی شہادت اپنے لہو کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ ہماری جان قربان رسول کے صحابی سلمان محمدی، ہماری جان قربان رسول کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہم کرتے، جن سے عشق کرتے ہیں۔ لیکن ان صحابہ کی بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات۔ محمد سورج ہے، علی چاند، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، اور مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اور اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے ہی، بالکل پیچھے ہی چلا آتا ہے۔ سورج 17 ربیع الاول کو آ گیا، چاند پیچھے 13 رجب کو آ گیا۔ نزول پڑھوں سحور پڑھوں، دو لفظ ہیں، مکان اور بیت۔ مکان بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ جو خالی گھر ہونا اسے مکان کہتے ہیں، جس میں کم از کم 3 دن رکا جائے اسے بیت کہتے ہیں۔ جشن شروع ہو چکا ہے سرکار۔ جس گھر میں جو خالی گھر ہونا لوگ کہتے ہیں یہ مکان بن رہا ہے، یہ مکان بن رہا ہے، یہ مکان بن رہا ہے۔ مکان کیوں بن رہا ہے؟ ابھی دیواریں اٹھ رہی ہیں، ابھی یہ رہنے کے قابل نہیں ہوا، ابھی رنگ روگن ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہی اس گھر میں پڑاؤ ہو جائے، اس گھر میں رہنا شروع کر دیا جائے، تو اب یہ لغت کے اعتبار سے مکان نہیں کہلوائے گا، اب یہ بیت کہلوائے گا۔ کم از کم 3 دن رکو تو وہ بیت ہوگا۔ لا مکان نے زمین پہ اپنا مکان بنوایا، آدم کے دور تک مکان رہا، نوح کے دور میں مکان رہا، ابراہیم سے کہا میرے مکان کی دیواروں کو اونچا کر۔ مکان چلتا چلتا رسول کے دور تک پہنچا تو مکان ہی رہا۔ 13 رجب کو میں نے کیا کہا تھا؟ 3 دن رکو تو بیت ہوتا ہے۔ 13 کو گئی تھی علی کی ماں، 16 کو واپس پلٹی۔ 3 دن علی کے رکنے کی وجہ سے بیت اللہ ہو گیا۔
منبر پہ لے کے آؤ. خدا قرآن میں جہاں اپنے بیت کا تذکرہ کر رہا ہے, خدا کہتا میرے گھر کی جو فضیلت, ان فضیلتوں میں کیا ایک فضیلت ہے. خدا کہتا میرا گھر وہ ہے کہ اس گھر میں ابراہیم سے بات کر رہا ہے, یا ابراہیم ان طہر بیتی, ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھ. کس سے کہہ رہا ہے خدا؟ ابراہیم سے. قرآن خدا ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے کہہ رہا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, ہم نے عہد لیا تھا, ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے. قرآن کے لفظ ہے عہدنا, ہم نے عہد لیا. عہد توڑنے پہ کفارہ ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ذمہ داری دی تھی, خدا کہتا ہم نے وعدہ لیا تھا. ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے وعدہ کیا تھا. وعدہ کیا تھا ان طہر بیتی, یہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے. آیت سمجھ گئے تو پورا جشن اسی آیت میں. خدا نے کہا ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا, باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی, باپ خلیل اللہ, بیٹا ذبیح اللہ, دونوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا یہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے. میرے مالک گھر تیرا ہے, پاک تو رکھ. خدا نے کہا اگر بیت کو بھی میں پاک رکھوں گا تو پھر اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے. خدا نے کہا اگر بیت کی معاملے میں بھی میں یہ کہہ دوں کہ میرا گھر ہے میں اسے پاک رکھوں گا تو پھر کل کو اہل بیت کا جب تعارف کرواؤں گا تو پھر کیسے ہوگا. خدا نے کہا ان طہر بیتی, ابراہیم اور اسماعیل تم میرے گھر کو پاک رکھو. ابراہیم اور اسماعیل تم میرے گھر کو پاک رکھو. گھر اللہ کا تھا, پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی. گھر اللہ کا تھا, طاہر رکھنا ذمہ داری اسماعیل کی تھی. میرے مالک یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل پاک رکھے, تو اپنے گھر کو پاک کیوں نہیں رکھتا؟ فرمایا میں بتاؤں گا کہ میں کنہیں پاک رکھتا ہوں. پھر وقت نے انگڑائیاں لی اور پھر وہی وقت آ گیا جب بیت اللہ کا تعارف کروانے کے بعد اہل بیت چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے. چادر کے نیچے جب اکٹھے ہوئے تو خدا نے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے کہا یطہرکم تطہیرا, میرا ارادہ ہے انہیں میں پاک رکھوں گا. بیت کو ابراہیم پاک رکھے گا, اہل بیت کو توحید پاک رکھے گی. اب کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے, اہل بیت اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت. رکھے گا ابراہیم اور اسماعیل. آیت سنیے گا, اسی آیت میں جشن تمام ہوگا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے, تم میرے گھر کو پاک رکھو گے.